السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی اہم خبروں کی۔ کیا پاکستان میں مہنگائی اور معیشت پر بڑا دباؤ آنے والا ہے؟ پاکستان کی معیشت کو مشرق وسطیٰ کے تنازعات سے سالانہ $70 بلین تک نقصان کا خدشہ ہے، جبکہ مہنگائی 17% تک جا سکتی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل پر بھی بھاری ٹیکسز کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ پیٹرول پر $160 فی لیٹر ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اس جو پچھلا بجٹ تھا اس کے اندر پیٹرول پر ٹیکس بڑھایا تھا، اور جو ریفائننگ کا سسٹم ہوتا ہے، ہم تو کچا تیل خریدتے ہیں قسم سے، ریفائننگ کا سسٹم، انہیں صاف کرنے کا سسٹم، ان سب کو ہٹا کے، خرچ کو ہٹا کے $160 صرف آپ سے ٹیکس لیا جا رہا ہے ہر بندے سے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو 17 پنجاب بھی سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں $220 ہر دیہاتی بندے سے، اور شہری بندے کا علیحدہ ریٹ ہے۔ تو ڈیزل کی قیمت کے بڑھنے کے بعد ٹرانسپورٹ کرایوں میں بھی اضافہ متوقع ہے، 4% تک اضافہ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 4% تک اضافہ کر دیں گے۔ اور وفاقی وزیر توانائی کا دعویٰ ہے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی ہے، جبکہ پاسپورٹ بنانے کا وقت 21 دن سے کم ہو کر 14 دن تک کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اسٹیٹ آئل PSO نے 9 ماہ میں 150% منافع میں اضافہ ریکارڈ کیا ہے، اور پنجاب میں مختلف DSPs کے تبادلے اور نئی تعیناتیاں بھی سامنے آئی ہیں۔ 2 بڑی یونیورسٹیوں میں نئے وائس چانسلر تعینات کر دیے گئے ہیں، اور حکومت پنجاب نے بسنت 2027 کے لیے نئے سخت قوانین جاری کر دیے گئے ہیں۔ بریکنگ نیوز، کیا پیٹرول $250 کا آدھا لیٹر مطلب دے سکتے ہیں کہ یہ بھائی جو خبر آ رہی ہے کہ بھائی 9 مئی سے پیٹرول کی قیمت $250 فی لیٹر، مطلب آدھا لیٹر کر دیں گے $250 کا۔ اور لاہور کے علاقے میں مزنگ میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ ہے، خاتون اور بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خانوال میں غیر قانونی شکار روکنے پر وائلڈ لائف اہلکار پر تشدد، ملزمان تاحال گرفتار نہیں ہوئے۔ اور رائے گڑھ میں بے روزگار نوجوان نے انتہائی قدم اٹھا لیا، واقعے نے کئی سوالات کھڑے کر دیے، اور وہ نوجوان جو تھا اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اور یہ ایک دیکھیں، بے روزگاری کی وجہ سے عوام اپنے آپ کو ختم کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عوام کو ایک تو گھر کی ٹینشن ہوتی ہے، اور دوسرا اپنے بال بچوں کی ٹینشن ہوتی ہے، تیسرا اگر حکومت ان کے ساتھ تعاون نہ کرے تو ان کی زندگی میں کیا رہتا ہے، وہ خودکشی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک انتہائی غور و فکر اور ایک انتہائی سنگین فیصلہ اور خبر سننے کو آتی ہے۔ اگر ہم اب بات کریں بین الاقوامی خبریں کی، انٹرنیشنل نیوز کی، کیا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ واقعی ختم ہو گئی ہے؟ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ہو چکی ہے اور لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کی نئی تجویز سے مطمئن نہیں ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر نے امریکہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی اڈے خود کو بھی نہیں بچا سکتے۔ اقوام متحدہ کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے، اور ایران اور پاکستان کے درمیان فضائی سفر دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب الامارات نے اپنے شہریوں کو ایران، عراق اور لبنان جانے پر پابندی لگا دی ہے۔ اور دیگر خبروں سے آپ کو آگاہ کریں، PSL میں حیدرآباد کنگز شاندار کم بیک کے بعد فائنل میں پہنچ گئی۔ شاداب خان کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بابر اعظم PSL جیتیں۔ دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں نا، جو آپ چل رہے ہیں پشاور زلمی اب تک جاری ہے، مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ بھئی اب یہ فائنل جیتے گی۔ یہ جو ہے نا ان کے میں مانتا ہوں کہ اچھا کھیل رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں 2022 میں ملتان اچھا کھیل رہی تھی اور لاہور لے گئی، 2023 میں ملتان اچھا کھیل رہی تھی، لاہور لے گئی، 2024 میں ملتان اچھا کھیل رہی تھی، ساری میچ جیت کے گئی تھی بیچاری مشکل سے فائنل کے اندر، وہ شاداب خان لے گیا تھا۔ 25 میں اس کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی ملتان کی، اب 26 میں جب آئی ہے اس کی پرفارمنس، 25 میں اگر ہم کوئٹہ کی پرفارمنس دیکھیں تو کوئٹہ کی بہت اچھی پرفارمنس تھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس دفعہ دیکھیں پشاور کی، بہت اچھی پرفارمنس ہے۔ دعا کریں بابر اعظم صاحب ایک دفعہ چیمپئن بن جائیں۔ اور اچھا، سابق سینئر مشتاق احمد کو رہائی مل گئی، اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے تصدیق کی ہے۔ اور 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی آپریشن کی یاد بھی تازہ کی جا رہی ہے، جو دہشت گردی کے خلاف بڑی کارروائی تھی۔
کیا آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید بڑھے گی؟ کیا عالمی حالات پاکستان کو مزید متاثر کریں گے؟ ایسی ہی تازہ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ آپ سب ناظرین کا شکریہ۔